الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. مسجد حاضرہ میں تشریف فرما استاد محترم، علماء، انتظامی کمیٹی اور حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کے متعلق کچھ سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا بلکہ بزرگان دین سے عقیدت و محبت کو ظاہر کرنے کا بھی موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا. اور خیر امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی خیر امت کی علامت بتلائی گئی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہی تو اللہ رب العزت کا حکم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے اور بزرگان دین کی سیرت کے ذریعے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں. یہ جلسے اور محافل ان کے انعقاد کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بندوں کے دلوں میں خوف خدا اور محبت رسول و فیضان اولیاء پیدا ہو جائے. حضور پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنا اظہار آپ علیہ السلام کے ذریعے کروایا اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہمیشہ یہ التجا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم حضور پاک علیہ السلام کی امت بن جاتے. تو ہمیں بن مانگے یہ نعمت ملی ہے. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت پر ہم شکر بجا لائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا. تو یہ شکر کیسے ادا کیا جائے؟ کیا زبان سے کہنے سے یہ شکر ادا ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، بلکہ جس سے محبت تمہیں ہے اس محبت کا اظہار بطور دلیل تمہیں دینا چاہیے اور اس کو کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ حضور سے واقعی محبت کرتے ہیں تو حضور نے جو فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارو. حضور پاک علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں ان کی اپنی اولاد، ان کے والدین
اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤ۔ یہ تو حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی علامت بتلائی گئی، اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ جس چیز سے محبت ہو اس محبت کرنے والی چیز کی ہر ادا بھی محبوب ہو جاتی ہے۔ ہم حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ حضور نے جو فرمایا ہم اس کو اختیار کریں، حضور نے جس کو روکا ہم اس سے رک جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دیے اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کیے اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ محفلیں، یہ اجلاس اور اس طرح کی جو بھی محفل منعقد ہوتی ہے، بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جھنجھوڑا جائے، بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے بچائے رکھیں، خطاؤں سے بچائے رکھیں، اور یہی حضور پاک علیہ السلام کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کا کیا کہنے، آپ کا کردار کی کیا کہنے کہ حضور پاک علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ جب ملاقات کرتے تو بڑے اطمینان کے ساتھ ملاقات کرتے۔ آج ہمیں اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام صحابہ سے گفتار کو اختیار کرتے، آج ہمیں بھی وہی گفتار کو اختیار کرنا ہے۔ اپنی گفتار میں، اپنے بولنے میں اور اپنے کہنے میں نرمی والے معاملے کو اختیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور یہ دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے تو کچھ مقصد کے لیے بھیجا ہے، ورنہ دنیا میں اور بہت ساری مخلوقات موجود ہیں، کوئی اور مخلوق کو دیکھ لیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں انسان نہ بناتا، کوئی جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر کوئی جانور ہمیں بنا دیا جاتا، کسی کے قبضے ہمیں کر دیا جاتا، ہماری گردن میں رسی ڈال کر وہ کہیں نہ کہیں لے جاتا، اور اگر ہم نہ سنے تو ہم پر ظلم بھی کیا جاتا، ہم کو مارا بھی جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان مخلوقات سے ہمیں دور رکھا اور ہمیں انسان اور اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ رب العزت نے یوں ہی ہمیں نہیں بھیجا ہے۔ تو یہ حکمت کیا ہے، یہ مصلحت کیا ہے، کیوں ہمیں بھیجا گیا؟ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ رب العزت اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، رسول کی رسالت کے قائل بننے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں بھیجا رسول اکرم علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو اللہ رب العزت نے اپنی فرما برداری کے لیے بھیجا، ورنہ نافرمان بندے دنیا میں بہت سارے موجود ہیں، ان بندوں میں اللہ رب العزت نے ہم کو چن لیا ہے، ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس کی جتنی تعظیم و توقیر کی جائے اتنا ہی کم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم بندوں میں بھی بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں اختیار کرتے ہیں، اور کئی بندے تو ایسے ہیں کہ وہ کفر یا کلمات کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور مشرکانہ اعمال کو بھی انہوں نے اختیار کیا، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ امید ہے اللہ رب العزت مزید ہمیں محفوظ رکھے گا۔ آخر ہم اپنی حفاظت کیسے کریں؟ تو بتایا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور پاک علیہ السلام کی ذات ایمان والوں کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، جانوں سے زیادہ محبوب ہے، اور جانوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی دنیاوی مثالیں دیکھیں۔ کسی کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، کسی کو اپنے بھائی بہن سے محبت ہے، کسی کو اپنی بیوی بچوں سے، اولاد سے محبت ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور اس کی ہر خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں۔ تو بس یہی چیز ہم ذہن میں رکھیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ محبت کہنے سے ملنے والی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر اس محبت کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیات طیبہ کو دیکھیں، انہوں نے حضور پاک علیہ السلام سے محبت کی. کیسے محبت کی ہے؟ انہوں نے محبت کی تو عملی طور پر محبت کی. وہ کہتے نہیں تھے زیادہ بلکہ عملی طور پر بتلا دیتے تھے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ اور ایمان والوں کا کیا ایمان ہونا چاہیے، ان کا عمل کیسے ہونا چاہیے، ان کے کردار کیسے ہونا چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام پر. ابھی صاحب پر ہم غور کریں کیونکہ یہ محفل حضور پاک علیہ السلام کی محبت اور اولیاء کی محبتوں کے تذکرے کی محفل ہے. اور یاد رکھنا یہ محبت رسول، محبت اولیاء ہمیں ایسے ہی نہیں ملے گا، اس وقت ملیں گے جب کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بہتر بنائیں. اللہ رب العزت فرماتے کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اب دیکھیں یہاں پر خطاب ہو رہا ہے، ایمان لانے کے متعلق خطاب ہو رہا ہے، تو کس سے ہو رہا ہے؟ انہی سے جو ایمان والے ہیں. تو جب ایمان والے ہی ہیں تو پھر دوبارہ ایمان لانے کی تعلیم اور حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین نافقوا نہیں فرمایا اے منافقو تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ نہیں فرمایا. یا ایھا الذین اشرکوا اے شرک کرنے والو تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ نہیں فرمایا. بلکہ یا ایھا الذین کفروا اے نافرمانو تم اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ نہیں فرمایا. بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو ایمان والوں سے ہی فرمایا جا رہا ہے کہ دوبارہ ایمان لایا جائے. یہ دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ تو مفسرین نے بیان فرمایا، تحریر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا تو یہاں وضاحت ہو گئی کہ صرف ایمان والے ہی ہیں، اللہ غیر مومن سے نہیں فرما رہا ہے، صرف مومن سے فرما رہا ہے. کیا فرمایا؟ آمنو. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اتقوا مراد ہے، تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ کلمہ طیبہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 99 یا بلکہ 100% ہم کہیں کہ اگر کسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اس میں کوئی شک باقی نہیں رہا. لیکن یہ اقرار باللسان ہے. اب ہمیں تقوی کو اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا ہے اور اس پر تقوی کو جتنا مضبوط کیا جائے گا اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اور پھر تصدیق قلب کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں تو دل سے بھی اس کی صداقت کو اختیار کرنا ہے، دل سے بھی اس کو سچا ماننا ہے. اور دل سے ماننے کا مطلب جس طرح سے ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں اپنے باطن کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں، ہمارے نوجوان اپنے ظاہر کو اچھا بنانا چاہتے ہیں لیکن باطن کو دیکھیں برائیاں موجود ہیں، باطن کو دیکھیں خبائث اس میں موجود ہیں، باطن کو دیکھیں نجاست اس کے اندر موجود ہے. ہم ظاہر میں اپنے آپ کو بڑے اچھے بتانا چاہتے ہیں، اپنے ظاہر میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت بنوانا چاہتے ہیں، اپنی آپ کی بڑی تشہیر کروانا چاہتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ اگر ہم کوئی تشہیر کے عادی بن جائے یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا پھر اپنی خواہش ہو کہ ہم مشہور ہو جائیں، لوگ ہماری واہ واہ کرنے لگے، لوگ ہمارے بیان کی تعریف کریں، لوگ ہمارے ظاہر کی تعریف کرنے لگے، تو اللہ رب العزت کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ ہمیں دے گا، ضرور دے گا. لیکن اگر دنیا میں ہم سب کچھ طلب کرنے والے بنے تو آخرت کے حصے سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ایمان لانے کا تو ایمان والوں سے ہی فرمایا، یعنی تم زبان سے اقرار کرتے ہو تو دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو. حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ سب چیزیں ہمیں ملتی ہے اور صحابہ کی زندگیوں میں ہمیں یہ سب چیزیں ملتی ہے. اور حضور پاک علیہ السلام
اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے گفتار سے اور ہر طریقے سے، ہر زاویے سے 24 گھنٹوں کا جائزہ اگر لینا چاہتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے درمیان رسول اکرم علیہ السلام کی ذات بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اے نوجوانوں، ہم نمونہ بنائیں تو آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو، ہم نمونہ بنائیں حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کو۔ اگر ہم نمونہ بنائیں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ چنانچہ دیکھیں، اقرار باللسان تصدیق بالقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو صحابہ رضی اللہ عنہما حضور پاک علیہ السلام سے جو تربیت یافتہ ہے، آپ کی صحبتوں کو، آپ کی معیتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ صحابہ رضی اللہ عنہما ایک ملک کو پورے مسلمان کر دیے ہیں۔ صرف دو حضرات مل کر سارے ملک کے لوگوں کو مسلمان انہوں نے بنا دیا ہے۔ آخر کون سی چیز ان کے پاس تھی؟ کون سی طاقت ان کے پاس تھی اور کون سا ہتھیار ان کے پاس تھا جس کے ذریعے انہوں نے سارے ملک کو مسلمان بنا دیا؟ انڈونیشیا یہ ایسا ملک ہے جہاں پر صرف دو ہی حضرات کے ذریعے سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ تاریخ میں بتایا گیا کہ دو صحابہ رضی اللہ عنہما اپنے مقام کو چھوڑ کر اس مقام کی طرف چلے گئے انڈونیشیا، اور وہاں پر انہوں نے تجارت کو اختیار کیا، دکان انہوں نے کھول دیا ہے۔ اور ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کا طریقہ کار بس یہی تھا کہ دن میں 5 مرتبہ اپنی دکان کو بند کرتے اور جمعہ کے دن وہ تعطیل کرتے اور اپنی دکان کو پورے دن بند کر دیتے۔ لیکن 5 وقت جب بند ہوتی تو کیا دیکھتے ہیں؟ دکان بند ہے لیکن قطار موجود ہے، دکان بند ہے، لوگ سب میں کھڑے ہوئے انتظار میں ہیں، اور دیکھنے والوں نے یہ دیکھا اور کئی دکانیں کھلی بھی ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں جا رہا ہے، صرف یہی 2 دکان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ دکانیں دوسری بھی کھلی ہوئی ہیں اور یہ بند دکان کے پاس کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ 5 وقت بند کرتی ہیں پھر بھی تم لوگ کھڑے رہتے ہو۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ہم نے دیانت کو دیکھا، ان کے پاس ہم نے امانت کو دیکھا، اور ان کے پاس ہم نے سچائی کو دیکھا ہے، اور ان کے توڑنے کے طریقے کو اور ان کے دینے کے طریقے کو ہم نے پسند کیا ہے، اور اس میں کوئی کمی و بیشی نہیں کرتے ہیں، پورا انصاف کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ بس یہی چیز ہمیں پسند آئی اور اسی لیے ہم ان کے پاس سے یہ سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وقت گزر گیا، لوگوں میں انسٹ بڑھ گئی، مانوس ہونے لگے، ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے، تو وہ مقام کے لوگ 2 صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے کہ آپ لوگ دن میں 5 مرتبہ بند کرتے ہیں پھر بھی لوگ آپ ہی کے پاس سے لینا چاہتے ہیں، آخر کون سا حربہ ہے، کون سا طریقہ کار آپ لوگوں کے پاس ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ ہمارے نبی حضور پاک علیہ السلام نے ہم کو کاروبار کے اصول بتائے ہیں، تجارت کے اصول ہم کو بتائے ہیں، بس انہی اصول کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو برکت سے مالا مال کر دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں، برکت کے راستے اللہ رب العزت تو دینا چاہتا ہی ہے، بندوں کو چاہیے کہ ان برکات کے راستوں کو جائز طریقے سے حاصل کرے اور ان راستوں پر جائز طریقے سے گامزن رہے، تو اللہ رب العزت اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب صحابہ سے لوگوں نے دریافت کیا تو اصول بتائے گئے، تو ان کو اصول پسند آئے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو بڑی خوشی سے ان کو اسلام میں داخل کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا ملک مسلمانوں کا ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں، دونوں نے انقلاب پیدا کیا ہے۔ کیا ہتھیار تھا، کون سی طاقت تھی؟ بس ان کے پاس ہتھیار تھا تو کردار مصطفیٰ، ان کے پاس ہتھیار تھا تو اخلاق مصطفیٰ، ان کے پاس طاقت تھی تو اپنے گفتار کی اور اپنے کردار کی طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ کوئی تلوار، کوئی مار توڑ والی چیز نہیں کی، بلکہ انہوں نے گفتگو کی، بڑی نرمی کے ساتھ گفتگو کی، انہوں نے اخلاق کو پیش کیا، بڑے اچھے انداز میں اخلاق کو پیش کیا ہے، تبھی تو سارا ملک مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ تو آج ہمیں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ملک تو بہت دور، ہمارا اپنا گھر ہم سے سدھرتا نہیں ہے، ہمارا اپنا گھر جس سے ہمارے درمیان انقلاب پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آخر یہ کمزوری کیوں ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کوئی غلطی ہے، اور یاد رکھیں گناہوں کے ذریعے، نافرمانیوں کے ذریعے، خطاؤں کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے،
لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہوئے اگر اپنے اخلاق کو بہتر نہ بناتے ہوئے اگر اسوہ مصطفیٰ کو اپنایا جائے اور حضور کی محبت کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو یاد رکھنا کہ کبھی محبت مصطفیٰ ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ اس محبت مصطفیٰ کے لیے ہمیں اپنی ساری زندگی وقت پر دینا پڑے گا۔ اس محبت مصطفیٰ کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا پڑے گا، اپنے کردار کو بہتر بنانا پڑے گا، اپنے مال کو پاک کرنا پڑے گا، اپنی غذا کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور ہمارے حضرت شیخ الفقہ حضرت مفتی ابراہیم خلیل ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ جب درس ہوتا تھا تو اس وقت اپنے طلباء سے فرماتے کہ بچوں آج تم شاگرد ہو لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم بھی کسی نہ کسی کو بتانے والے بنو گے۔ تو حضرت استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اچھا کھاؤ تو اچھا بول سکیں گے، اچھی غذا استعمال کرو تو تم اچھے بول کو اختیار کر سکیں گے۔ اگر تم حرام طریقے سے اپنی غذا کو استعمال کریں گے تو تمہاری زبان سے وہی کلمات نکلیں گے جو تمہارے معدے میں غذا نہیں تھی۔ تو آج ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی آمدنی کا جائزہ لیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارا پیسہ ہم کو کہاں سے مل رہا ہے، ہم کس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم کس زاویے کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم کس رخ کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج اس کا جائزہ لینے کی ہمارے لیے شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے معدے میں حلال غذا کو داخل کریں گے تو ہماری زبان میں بھی تاثیر رہے گی، ہمارے معدے میں حلال غذا جائے گی تو ہم اچھے بولنے والے بھی بنیں گے۔ اور بتایا گیا کہ گفتار سے کہیں زیادہ تاثیر کردار میں ہوتی ہے، اور یہ ہم اپنے استاد محترم سے سیکھے ہیں اور استاد محترم کی زندگی سے سیکھے ہیں کہ آپ بولتے بہت کم تھے لیکن جب بھی آپ بولتے تھے تو آپ کے بول میں تاثیر تھی، آپ کے بول میں انقلاب ہوتا تھا اور آپ کے بول میں وہ اثر وہ برکت ہم نے دیکھی ہے۔ تو یہ استاد محترم نے بتایا ہوئے کلمات تو ہم کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور نوجوان جن کے درمیان دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اے نوجوانوں آج نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اس میں بڑھتی ہوئی چیزیں آ رہی ہے اور کئی چیزیں ہم دیکھیں بیٹھے بیٹھے بہت ساری چیزیں ہم حاصل کر لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ جتنی آسانیاں ہم کو مل رہی ہے، جتنی سہولتیں ہم کو مل رہی ہے اور جتنی نعمتیں ہم کو آج مل رہی ہے پچھلے زمانے کے وقت کے بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں نہیں ملی تھی۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ یہ بے حساب بن مانگے ہمیں مل رہے ہیں تو ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھیں بے موسم پھل ہم کو مل رہا ہے جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا تھا۔ آج یہ ہمارے ہوا کے لیے ہم کو آسانیاں پہنچانے کے لیے اور یہ روشنی کے لیے بہت سارے آلات موجود ہیں، لیکن یہ آلات پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھا۔ ان کے پاس پنکھوں کے لیے نوکر متعین تھے جو اپنے ہاتھ کے پنکھے اپنے ہاتھ کے ذریعے ان کو ہوا کرتے تھے، لیکن آج اتنی سہولت ہو چکی ہے ہم ان کے ذریعے آسانی سے ہوا حاصل کر رہے ہیں۔ اور بتا دیا گیا کہ یہ نعمتیں اس لیے آسان ہو گئی کہ بندوں میں کمزوری زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، بندے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں کمزوری زیادہ ہوتی جائے گی وہاں پر آسانیاں بھی زیادہ ہوتی جائے گی، اور جہاں آسانیاں زیادہ ہوتی جائیں گی وہاں پر ناشکری بڑھتے جائے گی، ناقدری بڑھتے جائے گی۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو بڑی محنتوں بڑی مشقتوں کے بعد اگر کوئی چیز ملتی تو اس کی قدر ہوتی تھی، لیکن آج بن مانگے ہمیں مل رہا ہے اس لیے ہمارے پاس کوئی اس کی قدر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کی قدر کرنا ہے، ان کی تعظیم ہمیں کرنا ہے، ان کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ اور ادب مصطفیٰ تو یہی ہے کہ ادب ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، ادب مصطفیٰ کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، اپنے بڑوں کے ادب کو ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ادب کے اصول کو بھول چکے ہیں۔ ادب کا اصول ہے کیا؟ ہم غور کریں کہ ادب میں 3 حروف آتے ہیں اور ان 3 حروف میں الف دال اور بے، یہ جب ادب بنتا ہے اور بتایا گیا کہ اگر کوئی ادب والا بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ادب میں کے پہلے حرف کو ہٹا دے، پھر اس کے بعد جو بنتا ہے اس پر غور و فکر کرے تو پھر انسان کامیاب ہو جائے گا۔ ادب میں سے الف کو ہٹا دیں گے تو یہ دب ہو جائے گا، اور جس وقت ہم دب کر رہیں گے اس وقت ہم باادب بنیں گے، اور جس وقت ہم دب کر نہیں رہیں گے اپنے آپ کو ابھارنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ لینا کہ اس وقت ہمارے پاس یہ ادب ختم ہو گیا۔ اور یہی چیز ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور یہی انانیت ہمارے اندر آ رہی ہے۔ آج ہم پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو کمانے کے قابل
قابل جب بنا دیے تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمیں اپنی محنت کا مل رہا ہے. ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دیا ہے، ہمارے مقدر کا ہمیں دے رہا ہے. اور کبھی اس چیزوں پر ہمیں تکبر و غرور نہیں کرنی چاہیے. یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تعظیم مصطفیٰ کو ہم اختیار کریں. اور تعظیم مصطفیٰ ہے کیا؟ صرف کہنے کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ عملی طور پر بھی اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ادب مصطفیٰ ہے کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں سے دیکھیں. جب صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا، اور ان کے ادب کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی درخت یا کوئی پتھر نما نظر آ رہے ہیں، کہ یہ حرکت کچھ نہیں کر رہے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا آج ہم اپنے اساتذہوں کا اس طرح ادب کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بڑوں کا اس طرح ادب کر رہے ہیں؟ تو آج ہمارا کون ہم کو اتنا بے ادب بنا دیا ہے، اتنا بے ادب بنا دیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پچھلے چند سال پہلے کا جائزہ لیں اور آج کا جائزہ لیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک تصویر کشف کر رہی ہے جس کے دو حصے ہم کو بتائے گئے ہیں، دو حصے بنا کر پیش کیا گیا. ایک حصہ ہے قدیم زمانے کا یعنی 10-12 سال پرانا ہے، اور ایک حصہ ہے آج کا. کہ ایک حصے میں ایک کھلا ہال ہے، کھلا میدان ہے یا گھر کا خالی حصہ ہے جس میں ایک تخت ہے، اس میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کی نظریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. سب گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گفتگو کو سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت دے رہے ہیں، اور ایک دوسرے میں مصروف ہے اور وہ ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں. اس تصویر سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے. لیکن اسی تصویر کے نیچے ایک اور تصویر ہے کہ اسی انداز سے سب بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک فون موجود ہے، اور سب اپنے اپنے فون میں موجود ہے اور اپنی اپنی مرضی کی چیزیں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو دو تصویریں ایک ہی وقت میں پیش کی گئی، اور دونوں سے دو سبق ہمیں مل رہے ہیں کہ ایک تصویر سے ہمیں سب کا ادب و احترام معلوم ہو رہا ہے، اور ایک تصویر سے بے ادبی ہمیں معلوم ہو رہی ہے. آج یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. ماں باپ کو دیکھیں، اولاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور فون میں اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھ رہی ہے. ایک دوسرے کو دیکھنے کا تک وقت نہیں ہے، ایک دوسرے کی خیر خیریت کے لیے وقت نہیں ہے. یاد رکھنا کہ یہ آسانیاں تو ضرور ہم کو ملی ہے، لیکن یہ آسانیوں میں ہم جتنا منہمک ہوتے جائیں گے، جتنا اس میں غرق ہوتے جائیں گے، ہمیں کوئی اور آسانی نہیں ملے گی، بلکہ ہم بے ادب بنتے چلے جائیں گے. اور یہی چیز ہمارے اپنے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہے. اے نوجوانوں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ایمان لاؤ، یعنی تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. آج اذان ہو رہی ہے، ہم فون میں مصروف ہے، نماز ہو رہی ہے، ہم فون میں مصروف ہے، عبادت کا وقت ہے، ہم فون میں مصروف ہے، اور ہم رات میں آرام کرنا یہ رات کا حصہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے. وجعلنا اللیل لباسا اور وجعلنا النہار معاشا، اور رات کو ہمارے لیے لباس بنا دیا گیا ہے اور پھر دن کو ہمارے لیے روزگار بنا دیا گیا ہے. لیکن ہم اس کے برعکس کام کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ اگر ہماری زندگی قرآن کی مخالفت میں ہو جائے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. روزگار ہمارے بڑھ سکتے ہیں، آمدنی ہماری بڑھ سکتی ہے، مال ہمیں بے حساب مل سکتا ہے، لیکن سکون ہمارا چھین لیا جاتا ہے. اور یہی چیز ہمیں مل رہی ہے. تو اس لیے تعظیم مصطفیٰ یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرے، بے انتہا محبت کرے، اپنی طاقت سے زیادہ محبت کرے. لیکن یہ محبت ادب کے دائرے میں ہونی چاہیے، اور ادب کا دائرہ یہی ہے کہ ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے اور یہ تصور کرے کہ ہمارا یہ قدم جب آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے. یہی تو حضور پاک علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری محبت یہ ہونی چاہیے کہ حضور نے جو فرمایا اس پر عمل کرے. حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. تو ہمیں شرم والے بننا چاہیے، حیادار ہمیں بننا چاہیے. بے حیا ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں ہماری آنکھ بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہمارے اعضاء جسمانی مسلمان ہونا
کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اس مقام پر کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی شرمگاہ کو بھی مسلمان بنانے کی شدید ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، مغربی تہذیب یہی چاہتی ہے اور یہودی تہذیب یہی چاہتی ہے اور اسلام کی مخالفت کرنے والے یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہو جائے، مسلمان اسلام سے محروم ہو جائے، مسلمان کردار مصطفیٰ کو اپنانے سے محروم ہو جائے۔ اور آج ہمارا نوجوان ان کا برابر تعاون کر رہا ہے، ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان کے کاندھے سے کاندھا ملانا چاہتا ہے۔ اے نوجوانوں، یہ دنیا کی زندگی بالکل عارضی زندگی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کا مقام ہے۔ اگر اس کو امتحان کا مقام سمجھیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا حشر تو کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں ہمیں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا سوال کے طور پر کہ بتاؤ کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ کسی کے پاس مال نہ ہو تو مفلس ہے، جائیداد نہ ہو تو مفلس ہے، یا کسی کے پاس اسباب نہ ہو تو وہ مفلس ہے، اپنے اپنے انداز میں بتائے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک میری امت کا مفلس بھی ہوگا جو نمازوں کا بھی پابند ہوگا، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہوگا، عبادت و ریاضت کا بھی پابند ہوگا، حج و عمرہ بھی کیا ہو، اچھائیوں کو بھی اختیار کیا ہو اور وہ نیک اعمال کو بھی اختیار کیا ہوا ہو، لیکن وہ قیامت کے دن میرا امت مفلس میں شامل ہوگا۔ مجھے بتائی گئی، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایسے بندے کو پیش کرنے کا حکم دے گا، جب یہ بندہ پیش ہوگا اس کے جھولی میں جو اعمال نامہ ہے، نیک اعمال ہے، جھولی بھری بھی رہے گی، اور اس وقت اللہ کا حکم ہوگا کہ جب یہ اچھائیوں کو تو اختیار کیا لیکن اب یہ بندوں کے حقوق میں اس کی زندگی کیسے گزری اس کا جائزہ لیا جائے، یہ آپس میں بندوں کے ساتھ کیسا رکھتا تھا اس کا جائزہ لیا جائے، بندوں کے حقوق کو اس نے کیسے حق تلفی میں اختیار کیا، کیسے حق تلفی اس نے کی، اس کا جائزہ لیا جائے۔ تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اچھائیوں کو تو اختیار کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پڑوسی اس کے ساتھ ناراض تھے، فلاں بندے کے حق تلفی اس نے کیا ہے، فلاں کا مال اس نے کھایا ہے، فلاں کو مارا اس نے ہے، فلاں کو گالی اس نے دیا، فلاں کو تکلیف اس نے دیا، تو اس وقت رب کا حکم ہوگا کہ اب جس کی اس نے حق تلفی کیا ہے اس کی اچھائیوں کو لے کر اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے، اور یہاں تک کہ اس کی ساری اچھائیاں ختم ہو جائے گی پھر بھی بندوں کی حق تلفی باقی رہے گی۔ اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اب جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہے ان کی برائیوں کو اس کی جھولی میں ڈال دیا جائے، اور یہاں تک کہ اس کی جھولی گناہوں سے بھر جائے گی، پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ اے میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں، آج ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، کسی اور کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس زبان سے محبت مصطفیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، فیضان اولیاء کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ جب اپنی نجی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زبان سے ماں باپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، بھائی بہنوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اڑوس پڑوس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، دوست احباب کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے سب پریشان ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جنت میں جانے کے لیے جنتی اعمال کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جن کو جنتیوں کا سردار کہا گیا ہے، لیکن ان کی زندگیوں کا جائزہ لے، وہ سوتے کم تھے، کھاتے کم تھے، بولتے کم تھے، لیکن انہوں نے اپنے کردار کو بہتر بنایا ہے۔ ان کے پاس سب کچھ موجود تھا اور ہر مرضی کی غذا وہ کھا سکتے تھے، لیکن خود نہ کھا کر وہ اوروں کو تقسیم کرتے، اوروں میں تقسیم کرتے بتاتے ہیں کہ تمہاری کیا حاجت ہے، بولو ہم تمہاری حاجت کو پوری کریں گے۔ یہ خانوادہ رسول علیہ السلام کی علامت ہے اور ان کی یہ نشانی ہے، اور آج ہم ہیں کہ ان کی محبتوں کے تذکرے کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اے بھائیو نوجوانوں، یاد رکھنا یہ زندگی ہمیں اب تک ملی ہے، ہمیں یہ غنیمت جانے پھر اب زندگی کب تک ہماری باقی رہے گی اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے، کب ہم جائیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ ہم 2 سال پہلے کا جائزہ لیں کہ کتنے ہمارے حضرات گزر چکے ہیں، کتنے ہمارے علماء گزر چکی ہیں، کتنے ہمارے مومن بھائی بہنیں گزر چکی ہیں جن کے بارے میں کبھی ہم نے توقع نہیں کیا تھا، جن سے ہم
ملاقات کرتے تھے، جن سے ہم بغیر ہوتے تھے، جن سے ہم گفتگو کیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور کچھ دیر پہلے اچھے تھے، اب کیا ہوا پتہ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا، بس یہی کہنا پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں ہمیں زندگی ملی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانے اور اس زندگی کو اہمیت کو جانے اور اس زندگی کو جو امتحان کا ذریعہ بنایا ہے اور اس ذریعے کو ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو عظمت مصطفیٰ کو ادب کے ذریعے اختیار کریں، تبھی تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ چنانچہ آج فیضان اولیاء کا بھی عنوان دیا گیا تو اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ رب العزت کے دوست وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اب ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ ولی کے معنی دوست ہے، اور یہ ایسا دوست جس سے اللہ محبت کرتا ہے، ایسا دوست جس کی محبت کو اللہ رب العزت نے فرشتوں میں بیان فرما دیا، جیسا کہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کیا کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام محبت کرنے کے بعد بحکم خدا فرشتوں میں آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ آسمان والوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تمہیں بھی محبت کا حکم کیا جا رہا ہے۔ جب فرشتے آسمان والی مخلوق بندے سے محبت کرتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حضور پاک علیہ السلام کی زبان کے ذریعے ثم یوضع له القبول فی الارض، یعنی پھر زمین پر چلنے بسنے والوں کے دلوں میں اس بندے کے تعلق سے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بزرگان دین کی محبتیں ہمارے دلوں میں جو پیدا ہوتی ہے، پہلی محبت اللہ نے اختیار کی، پھر فرشتوں نے اختیار کی، پھر اس کے بعد زمین پر بسنے والے لوگوں کے دلوں میں اس محبت کو پیدا کیا۔ تو یہ محبت ہمیں ایسے ہی نہیں ملی، اس محبت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ بزرگان دین سے محبت کریں، کیسے محبت کریں؟ بتایا گیا کہ محبت کا مطلب یہی ہوتا ہے، اصول ہمیں محبت کے بتا دیے گئے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا محبوب ہو جاتی ہے، اس کی ہر چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، سردار اولیاء سے محبت کرتے ہیں، امیر اولیاء سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی طرح ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، اور ولی کی علامت ولایت اور کرامت یہ بتائی گئی ہے، لیکن کرامت ضروری نہیں ہے کہ ولایت کو ظاہر کر دی جائے۔ اب اصل کرامت کیا ہے؟ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، نبی سے کوئی عمل صادر ہو جائے جس سے انسان کی عقل حیران و پریشان ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہی چیز کسی ولی سے اللہ کے نیک بندے سے صادر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ کرامت کا مطلب ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، یا پھر عقل میں نہ آنے والی چیزوں کو پیش کرنا، یہی کرامت ہوتی ہے۔ لیکن کرامت کے اصول ہمیں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ہے، اور آپ نے فرما دیا کہ لوگ کرامت کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں، کرامت ان کے لیے کوئی زیادہ اہم چیز نہیں ہوتی ہے۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا تقویٰ و طہارت کے مطابق ہو جائے، ان کی زندگی شریعت و طریقت کے مطابق ہو جائے تو وہی وقت ولی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بند نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین ایسے بزرگان دین ہیں جن کی زندگیوں سے اگر ہم واقفیت حاصل کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن یہ اپنا سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دیے، اپنے نبی کی محبت کے لیے قربان کر دیے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے، اگر وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائے اللہ ان کی اداؤں کو بھی باقی رکھتا ہے، ان کے کردار کو بھی باقی رکھتا ہے، اور ان کی ہر حرکت وہ سکنت کو بھی باقی رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو پسند کیا ہے، اور پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پسند کرنے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی خلاف ادب کام نہیں کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومنے لگی۔ تو ہم بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور یہی بزرگان دین ہمیں ادب مصطفیٰ کو بتا دیے ہیں۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی درس رسول کا موقع آتا
درس و تدریس کا وقت ملتا، آپ اپنے آپ کو خوشبودار بنا لیتے، معطر کر لیتے، بہترین لباس سے ویتن کرتے اور پورے ادب کے ساتھ، پورے انہمام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ بیٹھتے اور اس کے بعد یہ فرماتے کہ اگر میں اپنے آپ کو 1000 بار بھی معطر کر لوں، اپنے آپ کو 1000 بار بھی خوشبودار والا بنا لوں، سب سے اچھا بنا لوں، تب بھی میں نام مصطفیٰ لینا بے ادبی تصور کرتا ہوں۔ یہ حضرت بلال پیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو نام مصطفیٰ لینا، حالانکہ آپ پورے احتیاط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ نام مصطفیٰ لیتے، پھر بھی بے ادبی تصور کرتے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم پورے ادب و احترام تو دور، ہم طہارت کی حالت میں بھی نہیں رہتے ہیں، ہم نام مصطفیٰ کو بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہے، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اگر یہ غلط چیزیں ہو جائے تو وقت آنے پر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک پہاڑ کی شکل بن جائے گی، اور اس وقت تبدیل لانے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت بلال پیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والدین کریم ہیں، یہ سعادت ہے اور سعادات خاندان سے ہے، اور ایسے شخصیت جن کے فرزند حضرت سیدنا خواجہ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کے والد سید ابو موسیٰ صالح جنگی دوست ہیں، جن کی والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ ہے۔ یہ دونوں کے واقعے کو تو شاید آپ واقف ہیں اور ان کو ذہن میں آپ نے رکھا ہے کہ حضرت بلال پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد سید ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، یہ آپ کی شادی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہیں، وقت کے ولی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں ایک ندی کے پاس سے، تو ندی کے پاس سے جب گزرے تو آپ کو بھوک شدت سے لگ رہی تھی، تو راستے ندی میں جب دیکھتے ہیں تو ایک لال سیب خوش نما سے ندی سے نکل رہا ہے، آپ اس کو لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ جب آپ کھا لیے پھر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں تو بغیر اجازت کے یہ کھایا ہوں، اب مجھے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے اور مجھے معافی طلب کرنا ہے۔ چنانچہ اسی ندی کے ذریعے آپ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کھیت کے باغ میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر کھیت کے ذمہ دار، وہاں پر مالی موجود ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، معذرت خواہی کرتے ہیں، تو وہ کھیت کے نگرانگار ذمہ دار بتاتے حضرت عبداللہ سبعی رضی اللہ عنہ، وہ بھی وقت کے ولی ہے، جب حضرت بلال پیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد وہاں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں غلطی سے بغیر اجازت کے بھوک کی شدت کی بنا میں نے یہ سیب کھا لیا ہے، اب میں معافی کا طلبگار ہوں، خواستگار ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے۔ تو اب وقت کے ولی وہ پہچان لیے یہ نوجوان کو کہ یہ بڑا نیک مجھے نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا جوان مجھے نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے 2 شرطیں رکھی، پہلی شرط جو ہے کہ تمہیں 10-12 سال میرے باغ کی نگرانی کرنا پڑے گا، اور میرے باغ کی، میرے کھیت کی، میرے باغ کے درختوں کی تمہیں نگرانی کرنا پڑے گا۔ اب آپ نے وہ سیب کھا لیا، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ معافی کے طلبگار بننا چاہتے ہیں، معاف کروا لینا چاہتے ہیں، تو اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد معافی مانگنے لگے تو فرمایا گیا کہ ابھی ایک اور شرط باقی ہے، اس شرط کو تم مکمل کریں گے، اس شرط کی تکمیل پر میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ وہ دوسری شرط کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ میری ایک بچی ہے اور وہ بچی گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، یعنی ہر جسم کے ہر حصے سے وہ معذور ہے، بس اس کا نکاح تم کو کرنا ہے، تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے کہ اب مجھے تو معافی مانگنا ہی ہے، معاف کروانا ہی ہے، میں اس شرط کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچہ نکاح ہوا، جب کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کمزوری اس کے پاس موجود نہیں ہے، جتنے عیوب بتلائے گئے، جتنے نقائص بتلائے گئے، جتنی کمزوریاں بتلائی گئی، ایک کمزوری بھی اس خاتون میں نہیں ہے۔ اور فوراً تیزی سے اور وہاں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا وہ تو خاتون ہے ہی نہیں بلکہ اس کے پورے برعکس ہے۔ تو بتایا گیا کہ ہاں میری وہی لڑکی ہے جس کو تم نے دیکھا ہے، کوئی اور خاتون نہیں ہے، وہ اس لیے میں اس کو معذور کہا ہے کہ وہ کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھی ہے، کسی غیر کے سامنے بات نہیں کی ہے، کوئی غیر چیز اس نے سنی بھی نہیں ہے، اور کسی غیر مقام پر اس نے اپنے قدم کو بھی نہیں رکھا ہے، اپنے جسم کے ہر حصے کو محفوظ رکھا ہے، وہ سارا جسم اس کا شریعت کے مطابق گزرا ہے۔ بس میری خواہش یہی ہے
کہ اس کے لیے تم ہی قابل ہو اور تم اس کو اپنے نکاح میں رکھ لو. تو حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ عنہ کی وہ صاحبزادی سیدنا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کی زوجہ بنی اور وہ سیدہ ام الخیر فاطمہ ہے. ان کے وطن سے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. میرے بزرگ بھائیوں نوجوانوں، یہ سردار اولیاء ہیں، قطب الاقطاب ہیں اور پیروں کے پیر ہیں. پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس بے حساب مال تھا، آپ کا لنگر وسیع تھا، آپ کے پاس کھا کر جانے والے بے حساب آتے تھے اور کوئی بڑا چھوٹا کوئی امیر غریب نہیں، جو آیا اس کی خواہش کی تکمیل آپ کر دیتے. ایسے پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ ایک عرصے تک کوئی وعظ نہیں فرماتے تھے، کوئی تبلیغ نہیں فرماتے تھے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے اور کئی سال تو آپ آبادی سے دور رہ کر بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہے، اس کی رضا حاصل کرتے رہے. چنانچہ ایک وقت آیا تقریباً 30-40 سال آپ کی عمر شریف کی، کیونکہ 470 میں آپ کی پیدائش بھی ہے تو قریب 520 یا 21 ہجری کا واقعہ ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے خواب میں رسول اکرم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم وعظ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ عرب کے اتنے بڑے بڑے لوگ عربی زبان جاننے والے ہیں، میں ان کے سامنے کیا وعظ کروں، میں ان کے سامنے کیسے وعظ کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنا منہ کھولو. تو جب وہ کھولتے ہیں تو حضور اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک تقریباً 7 مرتبہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے منہ کو لگاتے ہیں. پھر ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ 6 مرتبہ حضور حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے منہ میں اپنا مبارک تھوک لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ہی یہ تاثیر میرے اندر پیدا ہوئی اور اس کا اظہار یہ ہوا کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ عربی زبان پر جن کو ناز تھا وہ سب یہ کہنے لگے کہ یہ نوجوان کیا اچھا نوجوان ہے، اس کے بول میں کیا بہترین تاثیر ہے. اور حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو فرماتے ہیں عرب کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عرب کے جاننے والے، عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ایسا نوجوان اور ایسی فصیح و بلیغ عربی زبان کسی کو بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو یہ تاثیر ہے. اور یاد رکھیں یہ خوشخبریاں انہی کو ملتی ہے جو اپنا سب کچھ اپنے حبیب کے لیے قربان کر دیتے ہیں. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کے مجموعے میں بتایا گیا کہ 70 ہزار لوگ موجود رہتے تھے اور 400 یا اس سے زائد ایسے لوگ موجود رہتے ہیں جو علم میں بہت اونچے بڑی مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں اور 400 اہل علم حضرات اپنے قلم اپنے دوات کے ساتھ رہتے اور حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جو فرماتے وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت اور کیا ہونی چاہیے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مجموعہ اتنا کثیر تھا. آج یہ آلات ہمارے پاس موجود ہیں، اس وقت تو نہیں تھے، لیکن بتایا گیا کہ پہلی صف میں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی آواز جس انداز سے آتی تھی آخری صف میں بھی آواز اسی انداز سے پہنچتی تھی. یہی تو کرامت ہے کہ اس وقت اللہ رب العزت نے ایسی طاقت ایسی تاثیر ان کے زبان میں رکھی کہ ایسے آلات کی کوئی ضرورت ان کو محسوس نہیں ہوتی ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جب آپ نے دوران سفر ایک سچ کو اختیار کیا تو واقعہ وہ ایک سچ کے ذریعے جو وقت کے ڈاکو ہیں، وقت کے گنڈے ہیں، وقت کے لوٹ مار کرنے والے ہیں اور وقت پر کوئی مال نہ ملے تو وہ قتل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ نے ایک سچ کو اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے ان ڈاکوؤں کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. جو وقت کے ڈاکو تھے توبہ و استغفار کرتے ہوئے وقت کے نیک بندے بن گئے. تو یہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو بھی اس وقت وہی سلطنت معنوی حاصل ہے جو آپ کو اپنی ظاہری حیات میں حاصل تھی. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے اگر ہم مدد لینا چاہتے ہیں ضرور لے سکتے ہیں، لیکن یاد یہ رکھیں کہ حقیقت میں مدد کرنے والا خالق کائنات ہی ہے، وہی ہماری مدد کرے گا. لیکن ہم ان بزرگان دین کو ذریعہ وسیلہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہماری رسائی راست نہیں ہے. اب
ہمیں یقین ہے کہ ان بزرگان دین کے وسیلے سے، ان کے ذریعے ہم رب سے مانگیں گے تو رب ہماری مانگ کو پوری کرتا ہے۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہمیں سورہ فاتحہ میں بطور دعا یہ تعلیم دی گئی، یہ سکھلا دیا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ترجمہ ہمیں بتایا گیا ہمارے اساتذہ نے کہ ہم کو بتایا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں سیدھے راستے پر لے چل۔ اب اس میں غور کریں، ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ تو ایک ترجمہ ہوا سیدھے راستے پر لے چل، اور ایک ترجمہ ہوا سیدھا راستہ دکھلا۔ یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس فرق کو سمجھ لیں گے تو یقین جانیے ہماری زندگی میں انقلاب کا ایک راستہ ہمیں مل جائے گا۔ بتایا گیا کہ اس مسجد کو اگر پہنچ رہا ہو نیا آدمی، جب اپنے اس مقام پر آیا جو یہاں کے لیے اجنبی ہوتا ہے، اگر وہ کسی چوراستے پر کھڑے رہ کر اس مسجد کا نام لے لے اور یہاں پہنچنے کا راستہ تلاش کرے تو دو قسم کے آدمی ملیں گے۔ ایک تو وہ ہوگا جو وہیں پر کھڑے رہ کے ہمیں راستہ بتلا دے گا کہ آپ اس طرح جائیے اور مسجد کے پاس آپ پہنچ جائیں گے، اور ایک آدمی وہ ہوگا جس کو ہم پتہ پوچھیں یا راستہ پوچھیں تو وہ خود کہے گا کہ آپ نئے دکھ رہے ہیں، راستہ بھٹک جائیں گے، میں خود آپ کو مسجد تک لے جاؤں گا۔ اب دونوں میں فرق دیکھیں، ایک تو ٹھہرے راستہ بتلا دیا اور ایک تو لا کر چھوڑ دیا۔ اب دونوں میں کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ بھٹکنے والا ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جس نے کھڑے رہ کر بتا دیا اس سے ہمیں راستہ بھٹکنے کے آثار نظر آتے ہیں، اور جس نے ہم کو لا کر چھوڑ دیا ہے اس میں بھٹکنے کا راستہ ختم ہو چکا ہے، بغیر شک کے ہم مسجد پہنچ جائیں گے۔ بس اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم کے ترجمے کو ذہن میں رکھے، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ ارے اللہ تو دکھلاتا ہی ہے، اللہ رب العزت تو یہی چاہتا ہے کہ بندے کو دکھلا دیا راستہ۔ اب بندے کو چاہیے کہ جب راستہ دکھلانے کی دعا کیا اللہ نے تو دکھلا دیا ہے، اب وہ کوشش کرے، ٹھوکریں مارتے رہے، راستہ بھٹکتے رہے، شاید کسی کو منزل مل جائے گی، شاید کسی کو منزل نہیں ملے گی، لیکن اگر یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، جب بندہ یہ دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھٹکنے کا راستہ نہیں بتلائے گا، بلکہ وہی راستہ بتلائے گا جس سے اس کی منزل مقصود اس کو مل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر لے چل۔ اور کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ رب العزت 5 پارے میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں ان لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کو اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بنایا ہے، اور وہ انعام یافتہ جماعتیں، اس میں پہلی جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے، دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت شہداء کی، اور چوتھی جماعت صالحین کی ہے، اور یہی وحسن اولئک رفیقا، اور یہی سب سے بہترین اور خوبصورت جماعتیں ہیں۔ اور جو ان جماعتوں سے وابستہ ہونا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ جڑے ہوئے رہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ولایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سردار اولیاء حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ہمارے اپنے دکن کے، ہمارے شہر کے، ہماری ریاست میں کئی بزرگان دین ہیں جن کی آستانوں پر ہم حاضری دے سکتے ہیں، اور یہ حاضری دینا یقین جانیے ان سے عقیدت رکھنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور نعوذ باللہ کبھی ہمارا یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان سے مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کر نہیں مانگتے ہیں، بلکہ یہ بندے خدا ہے اور یہ اللہ کے محبوب و پسندیدہ بندے ہیں، اور ہم کو بھی محبوب و پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم ان کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں، اور ہماری حاضری اللہ رب العزت قبول بھی فرمائے گا اور ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ محبت ہمیں اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے اپنے ظاہر کو اچھا بنائے، اپنے باطن کو اچھا بنائے، اپنے کردار کو اچھا بنائے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اور یاد رکھے ہم میں کا ہر نوجوان
مجاہد بننا چاہتا ہے، ہر نوجوان غازی بننا چاہتا ہے۔ اگر کسی کو غازی بننا ہو تو وہ کردار کا غازی بنے، گفتار کا غازی نہ بنے۔ اگر کوئی پہلوان بننا چاہتا ہے تو پہلوان کا مطلب اپنے آپ کو، اپنے جسم کو تر و تازہ یا موٹا تازہ بنا لینا، یا پھر اپنے کانوں کو، مونڈوں کو اچھا بنا لینا، یہی پہلوان نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ پہلوان اصل تو وہ ہے جس کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے، جس کی زندگی طریقت کے مطابق گزرے، اور جس کا گھرانہ اس کے حساب سے گزرے، اور شریعت اور اسلام کے مطابق جو گزرتا ہے اور جو اس کا حاکم ہوتا ہے، وہی وقت کا پہلوان ہوتا ہے۔ ورنہ پہلوان ہم ذہن میں کوئی اور رکھتے ہیں، اپنے جسم کو اچھا بنا لینا، یہ کوئی پہلوانی نہیں ہوتی۔ کہ دنیا والوں کی نظر میں پہلوانی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر میں پہلوانی وہی ہے جو نمازوں کا پابند ہو جائے، نوجوان وہی ہے اسلام کی شریعت کی نظر میں جو نمازوں کا پابند ہو جائے، ذکر و اذکار کا پابند ہو جائے، نوافل کا پابند ہو جائے، تلاوت قرآن مجید کا پابند ہو جائے، بہترین اخلاق کا پابند ہو جائے، بہترین کردار کا پابند ہو جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یقیناً وہی نوجوان طاقتور ہے اور وہی نوجوان وقت کا پہلوان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو یہی تعلیم دیے۔ آپ کی عبادت کیسے گزرتی تھی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق اگر جاننا ہے تو حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں جاننا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہوں کہ جب بھی رات کا وقت ہوتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ کے مبارک قدم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے مبارک قدم پر سوج آ جاتی، اور دیکھنے کے بعد بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مرض لاحق ہوا ہے۔ جب پوچھنے پر بتایا گیا کہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو، آپ تو خاتم الانبیاء ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سردار انبیاء ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کائنات میں اللہ کے بعد کون ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اپنے نبی کے صدقے بنایا ہے، اور پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور ساری کائنات کا سردار اللہ نے اپنے نبی کو بنایا۔ اس نبی کی عبادت کا یہ طریقہ کہ جب رات میں عبادت کرتے تو اپنے مبارک قدم پر ورم آ جاتا، لیکن آج ہم اس نبی کے چاہنے والے، اس نبی کی محبت کے اختیار کرنے والے، اور اس نبی کے عشق کا دم بھرنے والے ہیں۔ آج ہماری عبادتوں کو دیکھے، ہماری ریاضتوں کو دیکھے، ہماری تلاوت کو دیکھے، ہمارے ذکر و اذکار کو دیکھے، ہمارے انداز کو دیکھے، ہماری گفتگو، ہمارے کردار کو دیکھے، تو کوئی ایک لمحہ بھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارا لمحہ نبی کے لمحے کے مماثل ہم کو نظر آتا ہے، نقش قدم والا ہم کو نظر آتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، پھر کس منہ سے ہم کہیں کہ ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تو اس لیے نوجوانوں، اس محفل میں اور اس اجلاس میں ہمارے جمع ہونے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک رہے، ہماری زندگی اچھائیوں کے ساتھ گزرتے رہے، ہماری زبان کسی کے لیے تکلیف کا نہ بنے، ہمارے کردار کسی کے لیے تکلیف کا نہ بنے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہم حالات کا جائزہ لیں، اخبارات کا جائزہ لیں، ہمیں بہت ساری اطلاعات بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم میں کئی نوجوان ایسے ہیں وہ جب بڑے لکھے ہو چکے ہیں، کمانے کے قابل ہو چکے ہیں، بے حساب دولت کے حصول کے قابل ہو چکے ہیں، ایسے وقت ماں باپ جیسی نعمت ان کو ملی ہے تو ان ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، ان ماں باپ کو ایسے مقام پر ڈال دیتے ہیں جہاں پر ان کا آنا جانا نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھے یہ ماں باپ جیسی نعمت زندگی میں صرف ایک بار ملے گی، اور اس نعمت کی جو قدر کر لیا وہی کامیاب ہو گیا، کیونکہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں رب کی نافرمانی ہے۔ اگر کوئی ان نعمتوں کو اب بھی پا رہے ہیں، ان نعمتوں کی قدر کر لے، ان کو تکتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان کو نظر سے نظر جمائے رکھے اور ان کی تعلیم کرتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے، ان کا پورا خیال کرتے رہے، ان پر اپنا سب کچھ سب کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا تو پھر اس وقت ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ تم اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ ماں باپ کے لیے
قربان کر دو، اس کے بعد بھی تم ماں کی اس ایک ہچکی کا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے جس کو تمہاری ماں نے پیدا ہوتے وقت ہچکی دیا ہے، تو اس وقت کی بھی ہچکی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں نوجوانوں، تو میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی تعظیم کر لو، ادب و احترام کرو، اور حضور پاک علیہ السلام نے جس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اسی طرح ہم زندگی گزارنے والے بن جائے۔ ہمارا ہر لمحہ ہم رسول اکرم علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے وقف ہو جائے گا، تو یقین جانیے، یہ تصور کر لیں کہ ہماری اس زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ورنہ پھر ہم دنیا میں بہت سارے دیکھیں، بہت سارے مخلوقات ہیں، ان کو ذہن میں رکھے، ہم اپنی زندگی کو ذہن میں رکھے تو ہمیں شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ مصیبتیں آئے صبر کرے، اور جب نعمتیں ملے شکر ادا کرے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور رسول اکرم علیہ السلام کا یہی حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامیاب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو ہمیشہ تجھے راضی کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس وقت ہم یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، مولا اس مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ مولا ہم تمام کو تجھ کو راضی کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تمام بیماروں کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی عطا فرما۔ مولا تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے۔ مولا اس جلسے کے انعقاد میں جو حضرات جس طرح کا بھی حصہ لیے، مولا ان تمام کے مال میں، عمر میں، کاروبار میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ یہاں جتنے موجود ہیں مولا سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، امن اور سکون عطا فرما۔ مولا جتنوں کے ماں باپ حیات ہیں، مولا ان تمام کی اولاد کو تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرما۔ جتنوں کے ماں باپ نہیں ہیں مولا ان تمام کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہماری اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک کے صدقے پر قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔